अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ने अपनी आखिरी चाल भी चल ली है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है, जो बराह रास्त वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। लेकिन हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने भी अपोजिशन की हर चाल नाकाम बनाने के लिए खासे पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से राबितों, मुलाकातों और मुशावरतों का जो सिलसिला है वो अपने उरूज पर है। आज वज़ीर आज़म ने कराची का दौरा किया, इत्तेहादियों से जहां मुलाकात की, वहीं हमने देखा कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने के ठीक एक रोज़ बाद यानी आज वज़ीर आज़म ने बड़े ही जारहाना और पुरएतमाद अंदाज में खिताब किया और ये कहा कि तहरीक अदम एतमाद को अपोजिशन की सियासी मौत करार दे दिया। सुनिएगा प्राइम मिनिस्टर ने आज खिताब करते हुए क्या कहा। अदम एतमाद की तहरीक चलाई। अदम एतमाद का इन्होंने असेंबली के अंदर हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया। मैं आज अपनी टीम को बता रहा था, इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो ये चोरों के टोलों की जो इंशाअल्लाह मैं ऊपर वाले के ऊपर एतमाद है, इनकी जो सियासी मौत आई है इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। साथ में प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बता दिया कि तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में पहला टारगेट कौन होगा। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी, तुम्हारा वक्त आ गया। हर जगह ये पीछे फिरता है, पैसे के टोकरे लेके 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। मुझे एक आदमी ने, मेरे मेहमान ने कल आके बताया जी, मुझे उन्होंने 20 करोड़ रुपया ऑफर किया। मैंने कहा ले लेता, पकड़ लो पैसे, हराम का पैसा पकड़ लो और उसके बाद कोई पनाहगाह खोल देना, कोई लंगर खोल देना, कोई यतीम खाना खोल देना, सवाब मिलेगा तुम्हें। प्राइम मिनिस्टर, हम देख रहे हैं कि सारे सिनेरियो के अंदर अपनी जगह पुरएतमाद हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन भी पुरएतमाद है और ये दावा कर रही है कि 172 से ज़ायद अरकान की हिमायत उन्हें हासिल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, नाराज़ जो अरकान हैं, उनकी जानिब से खुलकर हुकूमत के हक़ में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। आज वज़ीर आज़म ने कराची का दौरा किया और MQM के मरकज़ बहादुराबाद में MQM रहनुमाओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद MQM रहनुमाओं की जानिब से मीडिया टॉक की गई। क्या कहा गया MQM रहनुमा की जानिब से, वो भी सुन लीजिए। अपने वज़ीर-ए-आज़म का साथ देंगे या नहीं देंगे? वज़ीर-ए-आज़म का साथ करें, अभी तो वो वज़ीर-ए-आज़म है। अभी तक अदम एतमाद की तहरीक को सपोर्ट करेंगे या नहीं? हमें से किसी ने राब्ता नहीं किया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब आए हैं, वो इसलिए उन्होंने इस बात पे बात नहीं की? जी नहीं, किसी ने नहीं की, क्योंकि इसके लिए आज आए नहीं थे वो। अगर वो बात करेंगे, उनके लोग बात करेंगे तो आप सपोर्ट करेंगे? ये किस पे? अदम एतमाद की तहरीक पर? नहीं, हमने कहा ना, हमें तो पूरे निज़ाम पे एतमाद नहीं है। जमातों से कोई राब्ता हुआ? हम हमेशा राब्ते में रहे। पीपल्स पार्टी नून लीग ने कोई राब्ता किया आपसे? नहीं, अभी तो राब्ता आज तो नहीं हुआ कोई राब्ता। इसके साथ साथ नाजरीन, तरीन ग्रुप ने भी नाराज अरकान की जानिब से भी बड़ा कैटेगोरिकली ये बयान दिया गया कि बात आगे बढ़ेगी माइनस बुजदार के साथ ही। तो हम देख रहे हैं कि ना ही जो हुकूमत के नाराज अरकान हैं, ना ही हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से खुलकर हुकूमत के हक में बयान दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत पुरएतमाद है। हुकूमत का ये पुरएतमाद होना किस हद तक दुरुस्त है, इस पर ज़रा आज तफसील से बात करेंगे और होने क्या जा रहा है पाकिस्तानी सियासत में, इस पर भी ज़रा आज बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड और सीनियर एनालिस्ट फारूक हमीद साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फारूक हमीद साहब। फारूक हमीद साहब, ये मंजरनामा जो इस वक्त सियासी है वो सब के सब आपके सामने ही है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुलाकातों पर मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इत्तेहादी जमातों की जानिब से जो रिस्पॉन्स सामने आ रहा है, फिर अपोजिशन भी मुतहर्रिक है। क्या देख रहे हैं आप मंजरनामा और वज़ीर आज़म का इस हद तक पुरएतमाद होना? आज बड़े जारहाना अंदाज में उन्होंने खिताब किया, अपोजिशन को एक बार फिर से ललकारा। ये पुरएतमाद होना दुरुस्त है या आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट है प्राइम मिनिस्टर? हमारी बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान के माइंडसेट को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो एक रवायती सियासतदान उस तरह तो नहीं है, और बेसिकली उनका इज ट्रेंड एज अ बॉर्न फाइटर, एज अ क्रिकेटर। तो आप वो एक्चुअली चैलेंजेस को पसंद करते हैं। ओके। और वो ही लाइक्स फाइटिंग बैक, ही हैज द फाइटिंग स्पिरिट। तो यही आप देखें, चाहे विद इन द पार्टी भी थोड़ा हंगामा हो गया पंजाब में, अपोजिशन पार्टीज होगी, दूसरा चैलेंज,
और तीसरा ऑफ कोर्स जो एक्सटर्नल चैलेंज है उनके लिए वो भी है, जिसको वो कहते हैं फॉरेन हैंड्स, हैंड नहीं हैंड्स। तो इसका मतलब ये है कि हर तरफ से उन पे यलगार की जा रही है, एंड ही मेरी नजर में ही इज फाइटिंग बैक नाउ। एंड एक अच्छा लीडर वो होता है जो कि मुश्किल में घबराता नहीं है, बल्कि वो अपनी पार्टी को, अपनी टीम को लीड करता है। He leads them from the front and fights back, and he's not a man who will give up. He will fight till the last minute. और अभी उनके पास 21 दिन है, 20-21 दिन है नो कॉन्फिडेंस वोट के, तो यहाँ तो पाकिस्तान में 1 मिनट में क्या कुछ हो जाता है। ठीक, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है इज गिविंग कॉन्फिडेंस टू हिज पार्टी, सही, पार्टी मेंबर, और ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है इस सारे सिनेरियो के अंदर हुकूमती इत्तेहादियों जो नाराज अरकान हैं उनका जो किरदार है वो ज़ाहिर फैसला कुन हो सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन कल खुद चलकर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर गए, वहाँ पर मुलाकात की, आज जरदारी साहब से मुलाकात की, इवेंट बर्ड्स के साथ इत्तेहादी बात कर रहे हैं, नाराज अरकान भी डिमांड जो है वो सामने रख रहे हैं, माइनस बुजदार की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मानने को तैयार नहीं है, तो क्या देख रहे हैं मंजरनामा आप? सोनिया, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली तो बात है प्राइम मिनिस्टर की तकरीर से ही आज ले लेते हैं, वाकई जाराना बहुत ही एग्रेसिव तकरीर थी उनकी, हाँ। और शायद ओवरडू भी ब्रिगेड साहब हो गया उसमें, चलें उस पर हम बहस नहीं करते। अब सवाल ये है कि ये जो ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद आज झलक रहा था, और क्या प्राइम मिनिस्टर के पास कोई सोनिया फाइनली कोई तुर्क का पत्ता है जिसको वो खेल के अपनी हुकूमत बचा पाएंगे, ये एक अहम सवाल है। दूसरी बात यह है कि ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं जब से 3.5 साल से हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई हो रही है, पहली दफ़ा ब्रिगेड साहब भी बड़ा सीरियस फेस ऑफ है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का अकेले एतमाद गुफ्तगू करना, और दूसरी तरफ बयानबाजी जो प्राइम मिनिस्टर के बाकी साथी दे रहे हैं, वो भी मुझे यूँ लग रहा है कि दे आर स्पिनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन, वो उस तरह लगे हुए हैं। ठीक है, अब सवाल इस वक्त यह है कि जी फौरी तौर पर जो 2-3 चीज़ें करने वाली वो क्या थी, आप सवाल पूछ रही थी। अब मसला सारा आके अटक गया है एक शख्स पे हुआ है, बुजदार साहब। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के बाद आज नुमान लंगड़ियाल जो इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मुतहरिक है पंजाब असम्बली में, उन्होंने जो बात की है वो बहुत अहम है कि बुजदार को तो माइनस करना पड़ेगा, बाकी ये है कि जहांगीर तरीन को इज्जत दी जाए, हमारी प्राइम मिनिस्टर से कोई लड़ाई नहीं। तो ये मुझे लगता है ज़ाती तौर पर सोनिया ये मैसेज है, पंजाब में वो जाएगा, यहाँ हम आपको बचा लेंगे, आपके साथ रहेंगे। अभी देखें पंजाब में, अब यहाँ पे जो उनका एक ग्रुप है जहांगीर तरीन का, और पंजाब में भी जो है अब पंजाब असम्बली में एक और हम ख्याल ग्रुप 14 लोगों का पैदा हो गया। हाँ। अभी एक तरफ आप देख लें अपोजिशन के लोग हैं, वो तो बात कर ही रहे हैं, इत्तेहादी हैं वो बात कर रहे हैं। असल झगड़ा, असल मसला मेरा ख्याल है सोनिया इस वक्त यह है कि इत्तेहादियों को विन ओवर करने की ज़रूरत है कि नहीं है। अब अगली बात यह है कि जी 1 आध दिन में कुछ होगा, 2-4 दिन में होगा। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये चौधरी शुजात साहब का जिस अंदाज से आप देख लें, बीमार हैं, कहीं भी नहीं जाते, मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले 2-2.5 साल से वो किसी के पास गए हों। कल वो गए हैं, मिले मौलाना फजल रहमान को, जाके मिले हैं, तो इससे क्या लग रहा है कि उन्होंने जाके उनको कहा है कि क्योंकि मौलाना अपना ये चौधरी शुजात तो है तो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हमेशा रहे हैं ना, सुने गए अदालत के बावजूद गए, क्या उन्हें ये कहने गए थे कि भाई आप पीछे हट जाएं, और कुछ लोगों ने कहा, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं जी आप बहुत देर से आए। कुछ लोग कहते हैं कि जी ऐसा नहीं है, उनको ये बताने के लिए गए हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं। देखें सारे अपने छाती के साथ कार्ड लगा के बैठे हुए हैं। असल बात जो घुमा फिरा के आती है सोनिया, सब लोग यही बात कर रहे हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर उनके लोग अपने जो लोग हैं जो भाग रहे हैं उनको बचा पाएंगे। कराची के 14 MNAs में से 4-5 लोगों के बारे में सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो उस दूसरी तरफ जा रहे हैं, पैसा खर्चा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब सवाल ये है कि जी क्या ये फाइनली जब ये गेम ख़त्म होगी तो उसमें क्या होगा। मेरा ख्याल है दोनों के स्टेक्स इतने ज़्यादा हाई हैं दोनों के। अब जो भी आप देख लें इसमें, अगर फ़र्ज़ करें अपोजिशन वाले नाकाम होते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अगर कुछ होता है तो ज़ाहिर है उनके लिए भी ठीक नहीं है। तो अब देखना यही है कि आखिरी बात यह है कि जी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि खासे अरसे से उन्होंने कह दिया है या मैसेज दे दिया है कि जी वो न्यूट्रल हैं, वो किसी के साथ नहीं है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अप्रोच की गई, कहा गया, उनको यही फिर जवाब दिया गया गवर्नमेंट के लोगों को, नहीं आप ये अपनी लड़ाई अपनी खुद लड़ें, हम पीछे हैं। तो मेरा ख्याल है यही वजह सुनिए कि ओपोजिशन के सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आज कोई बात नहीं कर रहे। ओपोजिशन की साख जो है ना वो
زبردست طریقے سے بحال ہوئی ہے اور وہ اپنا کام بڑے ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں. سیاسی طور پہ جو عمران خان صاحب کو کام کرنا چاہیے تھا میرا خیال ہے اس میں جو کمی رہ گئی ہے وہ اگر کارکردگی اس وقت دکھا چکے ہوتے کوئی ڈیلیوری ان کی ہوتی تو شاید یہ مشکلات آسانی کے ساتھ اوور کم ہو سکتی. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے احتشام صاحب اپوزیشن یہ بھی بات کر رہی ہے, نون لیگ کے کچھ رہنما بلاول بھٹو خود بات کر چکے ہیں کہ کچھ ہی دن میں تحریک عدم اعتماد ہم نے پیش کی ہے, اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا ہمیں یقین آ جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں دو طرح کے بیانیے جو ہے نا وہ بنائے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے, ٹھیک ہے نا. وہ ظاہر ہے وہ میسیجنگ وہ کوئی سگنلنگ پوسچرنگ کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں, یہ نہیں ہے, یا بیچ میں ان کو کسی وقت لگتا ہے کہ نہیں شاید ہمارا ساتھ چھوٹ جائے. کسی کو نہیں کرائی آپ ابھی دیکھیں نا جس طریقے سے سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ اب ان کا ایز سچ کوئی رول نہیں ہے. پہلے تھا رول, بڑے زبردست طریقے سے سپورٹ بھی گئی, بیوروکریسی آپ نے دیکھا سپورٹ نہیں کرتی تھی, انہوں نے بڑی ہر طرح سے ان کی مدد کی ہے, جہاں جہاں چھوٹا کام بڑا کام جو رکتے تھے وہ سارے کروائیں. اب سوال یہ ہے کہ جی وہ اسٹیج پہ کیا جمپ ان کریں گے, بظاہر تو نہیں لگتا. اب بچانے والی بات ہوگی, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ وہ بچا پائیں گے کہ نہیں. میرا خیال ہے اونس جو ہے نا وہ پرائم منسٹر پہ ہے. پرائم منسٹر صاحب کو بریگیڈیئر صاحب مجھے لگتا ہے اپنا ریویو کرنا پڑے گا, ایک دفعہ پھر ری وزٹ کرنی پڑے گی یہ جارحانہ پالیسی کے ساتھ ساتھ کہ جی کون ان کے ساتھ ہے کون ان کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اگر تان آ کے ٹوٹے گی ہے بازار پہ تو ان کو میرا خیال ہے ایک پولیٹیکل ڈیسیژن کرنا چاہیے, ایک بندے کی قربانی دے کے یہاں سارے معاملات بہتر کرنے چاہیے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ مرکز کو بچانے کے لیے اب یہ پنجاب میں بزدار صاحب کی قربانی دینا ضروری ہو گئی ہے؟ جی بریگیڈیئر صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بریگیڈیئر صاحب شاید سن نہیں پا رہے. احتشام صاحب آپ کی طرف آؤں گے, بلکہ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. بریگیڈیئر صاحب ابھی جس طرح سے ڈسکشن چل رہی تھی کہ ظاہر ہے حکومتی اتحادی بھی بزدار صاحب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور بڑا کھل کر بات کر رہے ہیں کہ اب بات ہوگی تو مائنس بزدار ہی بات ہوگی. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اب مرکز میں حکومت بچانے کے لیے بزدار صاحب کی قربانی ضروری ہو گئی ہے, دینی پڑے گی پرائم منسٹر کو؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اتنا بزد نہیں رہنا چاہیے بزدار صاحب کے اوپر. ٹھیک ہے انہوں نے 4.25 سال گزار لیے ہیں اور کام بھی کیا ہے. ان کی بزدار صاحب کی وہ پرسنالٹی کے ایشوز ہیں, وہ اسرٹیو زیادہ نہیں ہے, وہ پی آر کرنے میں کمزور ہیں, وہ اپنے کاموں کو پروجیکٹ کرنے میں وہ اتنے کامیاب نہیں رہے ہیں. اور بیسکلی کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بزدار صاحب پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پرائم منسٹر کو مزید امبیرس نہ کریں, اب مزید ان کو مشکل پوزیشن میں نہ ڈالیں, خود سٹیپ ڈاؤن کر کے ریزائن کریں, تاکہ جو نظریاتی گروپ ہے جو اس وقت اپنی آواز اٹھا رہا ہے علیم خان اور یہ اپنا جہانگیر ترین, بھائی اگر ان میں سے کوئی آ جاتا ہے ایک موضوع پسند اگلے 1.25 سال تو there is no harm in it. 1.25 سال کے بعد ویسے الیکشن ہونے اور ابھی 3 مہینے کے بعد یہاں پہ ہونے لوکل گورنمنٹ الیکشن. تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اتنا زیادہ سٹبن یا ریجٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر بزدار کی قربانی ہے تو دے دے. کیا ایسی مسئلت ہے بھائی اس میں بریگیڈیئر صاحب دو چیزیں مانے آ رہی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں, جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی اہم بات ہے کہ بھئی یہ اتنا ہی سٹبنس شو کرنے کی کیا ضرورت ہے اس سٹیج پہ جب آپ برے پھنس گئے ہیں, آپ کی مشکلات بڑھ گئیں. ابھی دیکھیں نا آج گورنر جو پنجاب ہیں سرور صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ پرائم منسٹر صاحب کو جہانگیر ترین اور علیم خان سے رابطہ کرنا چاہیے. اب دیکھیں اگر یہ وہ بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی وزن ہے, اور پھر دوسری طرف آپ دیکھ لیں ان کے اپنے لوگ جو ہے نا انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں, کئی تو آن ریکارڈ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی بزدار صاحب کے معاملے میں حکومت کو فوری طور پہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور دوسری امپورٹنٹ بات بریگیڈیئر صاحب یہ ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کی جب ملاقات کل پرائم منسٹر سے ہوئی تھی اس کے بعد جو انہوں نے بیان دیا تھا بڑا اہم ہے. ایک طرف تو اتحادی ہیں جو تنگ کر رہے ہیں, جو بلیک میل کر رہے ہیں یا جو پریشر ڈال رہے ہیں یا کسی وجہ سے ان کے خلاف ہو رہے ہیں یا ہاں نہیں کر رہے یا نہ نہیں کر رہے, تو دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے 15 بشیر صاحب نے کہا طارق بشیر چیمہ نے کہ 15 سے 20 آدمی آپ کے اگر ٹوٹ کے اپوزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ ہم اپوزیشن کی طرف نہ جائیں. اب سوال یہ ہے کہ جی انڈیویجولی جو آپ ملنا شروع کیا ہے آپ نے, تو مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے یہ پینک کر گئے, اور پینک ہوتے ہوئے نا یہ کبھی کسی کو بلا کے بات کرتے ہیں کور کمیٹی کی میٹنگ میں, ان کو لگتا ہے کہ جی اپنا کہتے ہیں علیم خان جو ہے نا وہ بالکل بول پڑا ہے ان کے خلاف چلا گیا, تو گورنر اسماعیل جو ہیں وہ بڑے دوست ہیں ان کو کہا جاتا ہے فوری طور پہ رابطہ کریں.
تو یہ پولیٹیکل فائر فائٹنگ جو ہے نا 11th آور پہ کرنا شاید اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں جو شکوے شکایتیں کہ لوگوں کو ملتے نہیں ہیں, ان کی باتیں نہیں سنتے ہیں, اور پھر بار بار اب چند دنوں سے باتیں ہو رہی ہیں جہانگیر ترین کو وہ عزت نہیں دی گئی. اس نے علیم نے جہانگیر ترین نے جتنی قربانیاں دی ہیں نظریاتی کے ان کے ساتھ رہے ہیں, پنجاب حکومت بنا کے دی, سینٹر میں الیکٹیبل ادھر ادھر اکٹھے کر کے دیے. اور ایک اور بات جو بار بار بریگیڈ صاحب کی جاتی ہے کہ جی یہ پہلی حکومت ہے جس نے اپنے لوگوں کے خلاف احتساب شروع کر دیا. ان کو تو چاہیے تھا احتساب مکمل کرتے پیپلز پارٹی پیمنن کے خلاف, وہ نہیں ہوا, نہ ایک ٹکا واپس آیا, نہ کسی کو سزا ہوئی. اپنے بندے جس کو کہنا چاہیے احتساب اگلی حکومت کو کرنا چاہیے, آپ خود کر رہے ہیں, اور پھر پروسیس میں یہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں زیادتی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے جہاں ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ بے اصولی کی سیاست سارے ہی کر رہے ہیں, اور کئی حوالے سے پرائم منسٹر بھی بے اصولی کی سیاست کرتے ہیں, تو آج انہیں کیا پرابلم ہے؟ بے اصولی کی سیاست نہیں ہے, وہی ایم کیو ایم ساری دنیا جانتی ہے جن کے بارے میں اتنے خوفناک بیان آتے تھے. آج آپ دیکھ لیں 4-5 لوگوں کی وجہ سے آپ بہادر آباد گئے, جو سچی بات ہے بہت سارے لوگوں کو برا لگا ہے. اس حد تک آپ حکومت بچانے کے لیے کر رہے ہیں, تو اپنے جو اپنے بندے ہیں ان کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے میں کیا دشواری. علیم خان جس طریقے سے سونیا لندن جا کے بیٹھے ان سے بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ تو گوارڈ لیں گے, ان سے بات سنیں گے. اور جہانگیر ترین, مجھے بریگیڈ صاحب کوئی اس بات میں شک نہیں ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ جب سے پرائم منسٹر اپنا مشرف صاحب کی حکومت میں پروڈکشن اور انڈسٹری کے وزیر تھے, میں اس وقت ان کو جانتا ہوں, وہ کس طرح آئے تھے کیا. تو سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ناراضگی دور کی جاتی. لیکن ایک بات جو ہے, یہ پرائم منسٹر نے جو آج کہا ہے کہ جی میں نے زنجیریں توڑ دی ہیں, لوگ سوال کر رہے ہیں, انفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زنجیریں کیا توڑ دی ہیں, کیا اسٹیبلشمنٹ سے دوری ہے, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی پہلے آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, آپ کو کوئی روک رہا تھا ان کے خلاف کیسز نہ کرے, جو آج آپ نے تینوں کو دھمکی دی ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ جلدی جلدی سیاسی فیصلے کیا جائیں, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. فاروق حمید صاحب, آپ کو بھی یہی لگتا ہے آج پرائم منسٹر نے جہاں ظاہر بڑے ایگریسو موڈ میں نظر آئے, جب احتشام صاحب بھی بات کر رہے تو انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد جب ناکام ہوگی تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, اور پہلا ٹارگٹ ہوگا آصف علی زرداری. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا اپوزیشن پر کیسز بنائے گئے, بڑے بڑے دعوے کیے گئے, لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ کچھ ریکور ہو سکا اور نہ ہی کچھ ثابت ہو سکا. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے اپنے ایک سٹائل ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگر اف از لکی, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پورا بھروسہ ہے کہ وہ ایونچولی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, تو اس کے بعد میں یہ دیکھوں کہ ایک نیا راؤنڈ آئے گا جس میں نیب اور ایف آئی اے ایک دم بہت زیادہ متحرک ہوں گے, اور جتنے یہ لوگ ہیں جن کے کورٹ کیسز بہت ہلکے چل رہے ہیں, ڈریگ کر رہے ہیں, اور یہ آگے ان کو چلنے نہیں دے رہے وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں, تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ایک ویو آئی گی اریسٹ کی جس میں کافی لوگ جو ہیں وہ پھر جیل میں جائیں گے. یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے, لیکن وہ تو لیکن معذرت کے ساتھ بریگیڈ صاحب, یہ 3.5 سال کے بعد اب 1.25 سال رہ گیا ہے, اس سٹیج پہ اس طرح کے بیانات دینا کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوں گے. لوگ کہتے ہیں نمبر گیم پورے نہیں ہو رہے تو اب دھمکیاں ادھر دے رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو کام 3.5 سال میں نہیں ہوا وہ 1.5 سال میں بھی بظاہر نہیں ہوگا؟ نہیں, میرا خیال یہ سر کہ معاملہ چل رہا تھا, کیسز جو ہے ان کی ہیئرنگ شروع ہو گئی تھی. میں بغیر میگا اسکیم کی بات کر رہا ہوں, اپنے زرداری ہو گئے یا اپنے شباشی وغیرہ حمزہ, لیکن انہوں نے پھر بیچ میں تھوڑی بریک لگائی اور یہاں پہ یہ تعطل کریٹ اسٹیلمنٹ آ گیا بیکاز آف دس یہ جو موومنٹ ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ نیب جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی, ایف آئی اے پیچھے ہٹ جائے گی. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ کہ دیکھیں اپنا علیم خان ہو گیا, جہانگیر ترین ہو گئے, ان کے بھی بڑے کیسز ہیں, اور انہوں نے بڑا ہیوملیشن, یہ اس کو بڑی ہیوملیشن لے رہے ہیں کہ وہ جو آپ کی والی بات کہ پارٹی کے لوگ ہو کے ان کے وہ اریسٹ ہوئے, اپنا خاص کر علیم خان تو 100 دن جیل میں بھی رہے, چل اور ایف آئی اے والا اب یہ فیل ہیوملیٹ کہ جی ہمارے کرنے کے بعد ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا, اور لیکن وہ پھر ری انفورس کرتا ہے وہ عمران خان والی پالیسی جس میں وہ جب موقع آتا ہے پرنسپلز کا, جو اس کے نو پرنسپل جس سے وہ ہٹتے نہیں ہیں کہ جناب اگر میرے گھر والا بندہ بھی کوئی ہوگا تو وہ اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. اس کے علاوہ بریگیڈ صاحب مجھے ایک اور جو جس کا ذکر شروع میں آپ نے کیا تھا, مجھے اس بات میں بڑا وزن لگ رہا ہے کہ اسٹیج پہ جس طرح کے انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, اور جس طریقے سے آج پھر آپ نے دیکھا تصحیح کرتے ہوئے پھر سنا دی انہوں نے یورپین یونین کے سفیروں کے بارے میں جو بات کی تھی کہ جی ہم آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں امن میں شریک ہوں گے. اس طرح امریکن کے ساتھ بھی جو رویہ ہے بظاہر بتا رہا ہے, بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بھی ناراض ہیں. ایک زمانے میں تو کہا جاتا تھا 3 A's, کہا جاتا تھا امریکہ, آرمی, اللہ, یہ 3 جب ایک طرف جاتے ہیں تو معاملہ اس طرف جا رہا ہوتا ہے.
اس سٹیج پہ میرا سوال آپ سے کہ کیا ضرورت سے زیادہ اس بارے میں، یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، اس کو اس طرح گفتگو کرنی چاہیے؟ سفارتی زبان جو بڑے ڈھنگ سے وہ کہتے ہیں طریقے سے سوچ سمجھ کے استعمال ہونی چاہیے، اس طرح باتیں کر کے اپنے لوگوں کو خلاف کرنا تو ٹھیک نہیں ہوگا؟ دیکھیے اپنا احتشام صاحب، ابھی آج کی خبر ہے کہ یو اے ای کے جو ہیڈ ہیں اور اپنا اکاؤنٹنٹس ایم بی ایس سعودی عربیہ والے، انہوں نے بھی بائیڈن کی کال لینے سے انکار کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ بھی اپنا حد میں رہیں۔ میں اور اردوغان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان ان کا مائنڈ سیٹ، ان کی جو جارحانہ معلوم ہے، باہر والے بھی جانتے ہیں، لیکن وہ اصولی انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف ہم جنگ کر دیں گے۔ وہ تو بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ماضی میں ہو گیا ڈو مور، اب وہ دور ختم ہو گیا، ہم نے آپ ہمارے پاکستان کے جو لیجیٹیمیٹ سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں، ریجنل انٹرسٹ ہو گئے، انٹرنل اسٹیبلٹی، یہ تمام، اور یہ دہشت گرد کے جو ہیں افغانستان سے، یہاں پہ آپ ہمیں ہماری اپنے سیکیورٹی کو، ہماری خود مختاری کو رسپیکٹ کریں۔ تو میرا خیال ہے وہ بالکل حق اور خاص ہے افغانستان کے حوالے سے، آپ ہماری مدد کریں، ہم نے اس کی مدد کی افغانستان نکلنے سے، وہ بھی ہمارے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ایبسولوٹلی ناٹ، یہ تمام باتیں انہوں نے اگر کی ہیں تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کی ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے کی ہیں۔ دیکھیں وقت آنا ہے جب کہ پاکستان کا ایک پرائم منسٹر اگر اس طرح کھل کے باتیں کرے، ٹھیک ہے، ہی پیئنگ دا پرائس، بالکل میرا خیال ہے، مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ باہر کی قوتیں جو ہے آؤٹ ٹو گیٹ ہم، لیکن ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ وہ واشنگٹن پوسٹ کا وہ خارجہ آرٹیکل نیکسٹ لگا ہوا ہے 13 اپریل 1977 کا، جو زلزلہ بھٹو صاحب نے جب پنڈی میں مشہور تقریر کی تھی، نمبر پارٹی از ناٹ اوور، امریکن نیشنل پارٹی از اوور، لیکن پارٹی از ناٹ اوور، ان کی ڈیفینس اگر آپ کو یاد ہے۔ اور پھر اس کے جواب میں ہینری کسنجر اس وقت جو وزیر خارجہ تھے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسٹر بھٹو ول میک اے ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف یو، یہ بھی کہا تھا، جو کیا پھر فائنلی ہوا ان کے ساتھ۔ کہ پچھلی بھی وہ پڑ گئے تھے اور وہ موومنٹ چلی گئی تھی، اینڈ میں اتنی کنفیوژن ہوگی، اتنا کمپلیکیشن ہو گئے جو واٹ ایور بھی دی، لیکن ملک کو ماشاء اللہ کیا۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل انٹرنل انسٹیبلٹی کریٹ کرنا، پیسے لگانا، اب کیا فگر آ رہا ہے، آج زیادہ جو فگر ہے وہ $300 ملین کا کوٹ کر رہا ہے، اور اب تو پروگرام ہو رہے ہیں میڈیا کے اوپر، کالم لکھے جا رہے ہیں کہ کیسے یہ باہر کے لوگ جو ہیں یہ رجیم چینج کیسے کرتے ہیں، ان کا پورے ٹیمپلیٹ ہے، ان کے طریقہ کار ہے کہ کیسے لوگوں کو استعمال کرنا، کیسے پیسے پمپ کرنا، لوگوں کو خریدنا جو جگہوں پہ ہے، اور تاکہ رجیم چینج کی جائے، وہ رجیم جو ان کے انٹرسٹ کو سوٹ نہ کرے۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، کہیں نہ کہیں سارے سیناریو کے اندر کردار ہے۔ بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں، بریک واپس آئیں گے، مزید اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اچھا احتشام صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اگر جو حکومتی ناراض اراکین ہیں، ترین گروپ ہے، اگر ان سے معاملات سیٹلڈ ہو جاتے ہیں، ان کے تحفظات مان لیے جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر حکومت کے لیے خطرہ نہیں رہے گا؟ سونیا دیکھیے، اس حوالے سے پارٹی کے اندر دو اوپینین ہیں، اور یہ کوئی انفارمیشن کی بات نہیں ہے، خبر کی بات نہیں ہے، ویسے بھی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آج جس طرح بات کی ہے گورنر پنجاب نے بھی، اور لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی اتنے اہم لوگ ہیں، ان کی ناراضگی دور کرنے کا وقت آ گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ نے پوچھا نہیں ہے، سب سے اہم بات تو یہ ہے نا کہ تھرو آؤٹ اس سارے کرائسس میں علیم خان نے اور جہانگیر ترین نے ایک بھی بیان پرائم منسٹر کے خلاف نہیں دیا۔ انہوں نے شکوے شکایت ضرور کی تھی، وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ جی میرے پیچھے اعظم خان پڑے رہے ہیں جو پرنسپل سیکرٹری ہیں۔ اسی طرح سے نام آتا ہے اسد عمر کا بھی نام آتا ہے، شاہ محمد قریشی کا۔ شاہ محمد قریشی تو آپ اندرونی پنجاب کے ہیں، وہ تھریٹ ہے ان کے لیے، وہ تو ان کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جی اسٹیج پہ پرائم منسٹر صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے بہت سارے لوگ جو ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی جہاں اتنا کچھ ہو رہا ہے ان لوگوں سے بات کریں، اور آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہنا کہ جی آپ اپنے کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ کمپرومائز کیا ہے یا کوئی بہت بڑے آپ نے کوئی اصول توڑ دیے، لے کے اب سیاست ہے، سیاست میں اس طرح کے لمحے آتے ہیں۔ آج آپ جس طریقے سے لوگوں کو مل رہے ہیں، تو آج پھر آپ نے انڈیویجولی 2 4 لوگوں کو پھر بلایا ایم این ایز کو، ان کو راضی کرنے کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ جی راضی کرنے کا اگر وقت یہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو بڑے لوگ ہیں جو اس سارے مسئلے میں ایک بڑا پلہ بھاری کر کے آپ کا آپ کندھا دے سکتے ہیں، آپ کو بچا سکتے ہیں ہر لحاظ سے، ان کی طرف جانا چاہیے۔ سونیا ایک چیز سب کوارٹر میں اب بڑے اوپنلی ڈسکس ہو رہی ہے، جس کی طرف برگیڈ صاحب نے بھی اشارہ کیا بڑے واضح طور پہ، کہ بزدار صاحب کے مسئلے میں کہ وائی شوڈ ہی بی تھنکنگ سو اسٹرانگلی، کیا ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے یہ میسج بھی لوگوں کو دیا کہ جی میری ریڈ لائن ہے،
بھئی کیا ایسا کیا مسئلہ ہو گیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خالی یہ نہیں ہے کہ جی وہ آپ بات نہیں کر سکتے, میڈیا شائی ہیں. سونیا ان کے بارے میں, ان کے بھائیوں کے بارے میں رشتہ داروں میں بڑے سیریس نوٹ کے کرپشن کے الزامات ہیں آئے دن, جن کے بارے میں لوگ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ایم پی ایز ہیں جن کے اپنے اختلافات ہوتے ہیں, وہ اپنے فنڈز کی بات ہوتی ہے, پوسٹنگ ٹرانسفر کے مسائل ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. 11 کروڑ کا صوبہ ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح ایک اچھا لیڈر لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے, اگر ایسی بات ہوتی تو بزدار صاحب کے خلاف یہ لوگ نہ جاتے. 2-3 دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو تکڑا کر کے پھر کھڑا کیا کہ لوگوں سے ملے. میرا اپنا خیال ہے سونیا, کیپیسٹی کا ایشو ہے, کمپریہنشن کا ایشو ہے. یہ اتنی اہم پوسٹ پہ ایسے آدمی کو لگانا جو تعلقات بھی لوگوں سے نہ بنا پائے, جو بیوروکریسی سے بھی کام نہ لے سکے. اور ٹھیک ہے, بھلے آپ لاکھ کہتے رہے کہ جی میں کام کر رہا ہوں, اور پھر وہی بات آتی ہے. ایک رپورٹر نے پوچھا تھا کون سے پروجیکٹ شروع کیے ہیں, تو انہوں نے کہا جی بہت سارے ہیں. انہوں نے کہا جی ایک آدھ کا نام لے لیں, ایک آدھ کا نام نہیں لیا, اگرچہ یہ پرانی بات ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب کو اپنے کارڈز کھیلنے ہیں, ڈھنگ سے کھیلنے ہیں. پہلا کام تو یہ کریں, ان کو جس طرح ہو سکتا ہے ہٹائیں. خالی سیاسی لوگ نہیں ہیں سونیا, اسٹیبلشمنٹ میں بھی باقی سب جگہوں پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزار صاحب کو ہٹا دیں. اس کے بارے میں اتنا زیادہ آپ اپنے وہ نہ لیں. میرا خیال ہے کہ یہ اب آخری دنوں میں فیصلے ہوں گے. اب سوری کر کے کئی حوالوں سے تو معذرت کے ساتھ پیچھے جا ہی رہے ہیں. وہی ایم کیو جن کی بات نہیں سن رہے تھے, آپ ان کی باتیں سنیں. دیکھیں آج ڈویژنل ہیڈ کو اپنا ان کا آفس کھل گیا حیدرآباد میں. 9-0 بھی بریگیڈ صاحب کھل جائے گا. دیکھیں 9-0 اگر کھل جاتا ہے, جس کی خبریں ہیں کہ یقین دہانی کرائی, تو میرا خیال ہے پھر تو کچھ نہیں رہ گیا. وہاں سے دہشت گردی جو کچھ ہوتا رہا, آپ اس کے بعد پیچھے جائیں گے تو لوگ کہیں گے اتنے بڑے کمپرومائز, تو اپنے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں آپ ان کو راضی نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے تاریخ لکھنے والا سونیا پھر پرائم منسٹر کو الزام دے گا کہ وقت پہ فیصلے انہوں نے کیے, اور اگر کر لیتے تو ان کو بچایا جا سکتا اگر یہ سارا معاملہ خراب ہوتا ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اگر بالفرض بزدار صاحب کے معاملے پر پرائم منسٹر کمپرومائز کر بھی لیتے ہیں, اگر انہیں ہٹایا بھی جاتا ہے, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا جو خطرہ ہے وہ ٹل سکتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ دیکھیں وہ تو اب وہ تو ٹیبل ہو گئی ہے. نو کانفیڈنس موومنٹ اپنا موشن ان دی نیشنل اسمبلی, وہ تو اپنے لاجیکل کنکلوژن تک جائے گی دس وے اور دیٹ وے. یہ نہیں کہ کوئی وڈرا ہو جائے گی, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ جہانگیر علیم خان کے جو لائک مائنڈیڈ ایم این ایز ہیں ان دا نیشنل اسمبلی, وہ دے ول فیل ریلیو, اور وہ ان کی طرف سے کوئی انٹرنل پریشر آن دی پرائم منسٹر جو خطرہ نو کانفیڈنس ووٹ میں وہ پھر کافی حد تک ٹل جائے گا. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بزدار صاحب خود ریزائن نہیں کرتے, ان میں اتنی اپنا پولیٹیکل سوچ اور وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, تو پھر بھی آپ دیکھیں گے چودھری برادران جو ہیں یہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. جو اپوزیشن ہے اپنا وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے, کیونکہ بہت بڑا ایک فشر بن جاتا ہے, دراڑ پڑ جاتی ہے پنجاب اسمبلی میں. تو یہ پنجاب پھر خام کہن کے ہاتھ سے جائے گا, بہت کمپلیکیشن ہو جائے گی. آگے لوکل گورنمنٹ الیکشن آ رہے ہیں, اگلے سال جنرل الیکشن آ رہے ہیں. تو اگر ایک نظریاتی جو بندہ ہے اینی آؤٹ آف دیز ٹو گروپس, جہانگیر ترین علیم خان, اگر وہ آ جاتا ہے تو اس میں دراصل کوئی حد نہیں, وہ پارٹی کو اسٹرانگلی چلائے گا, وہ پارٹی کے لیے بہتر ہوگا. میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ گریڈ صاحب, اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو میرا اپنا خیال ہے اس سے غیر یقینی, سیاسی غیر یقینی جو ہے نا اور بڑھے گی. اس کے بعد پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہوگی, اور پھر اس کے بعد فیوچر کا سیٹ اپ کا کسی کو نہیں پتہ. آج بھی بات ان سے کریں اپوزیشن کے لوگوں کو نہیں پتہ کیا کرنا ہے. 1.5 سال کا پیریڈ ہوگا, 1.25 سال کا ہوگا. نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی آنے کی سنا ان دنوں بات ہوئی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ میں سے بندہ نہیں چینج ہوگا, یعنی آرمی چیف نہیں چینج ہوگا, اور عدلیہ سے موجودہ چیف جسٹس چینج نہیں ہوں گے, وہ نہیں آئیں گے. لیکن ان کا اصرار یہی ہے کہ جی الیکشن فوری کروائے جائیں. لیکن دوسری طرف شہباز شریف صاحب کو نامزد کیا گیا چیف منسٹر کے لیے, اپنا پرائم منسٹر کے لیے. 1.5 سال کا یہ اگر پیریڈ رہتا ہے تو نواز شریف صاحب ان کے لوگ سوچتے ہیں کہ ہوگا کچھ نہیں, ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. 1.5 سال کے بعد الیکشن میں لوگ ان کو بھی ریجیکٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے دونوں طرف جو ہے نا وہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ طریقے سے اپنے کو بچایا جائے. لیکن پروسیس میں بریگیڈ صاحب جو ملک کی سالمیت کو کہیں, آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہیں, یہ غیر یقینی کی صورتحال, انویسٹر نہیں آ رہا, باہر کی دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, لوکل انویسٹر وہ جو ہیں وہ انویسٹ نہیں کر رہے, تو اکنامک کنڈیشن ویسے ہماری ٹھیک نہیں ہے. تو میرا خیال ابھی دیکھیں پرسوں 1400 پوائنٹس جو ہے نا وہ اسٹاک مارکیٹ نیچے گری ہے. اسی طرح سے دیکھیں تیل کی پرائسز کی وجہ سے معاملات کدھر جا رہے ہیں. نئی حکومت کوئی نہیں سنبھال پائے گی. بہترین حل تو یہی ہے کہ حکومت کو بچا دیا جائے, حکومت بچ جائے, اس کے بعد کارڈز کھیلے اور 1.5 سال کا پیریڈ گزار کے اور نارمل
हालात में 2023 में इलेक्शन हो। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो एहतशाम साहब बात कर रहे हैं कि जाहिर है अभी तक कुछ पता नहीं चला कि बिलफर्ज अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कामयाब हो भी जाती है, तो फिर आगे सिनेरियो क्या होगा? आपको याद होगा इन्होंने तो मिलकर एक PDM बनाई थी, उसमें इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। एक छोटे से अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए इन्होंने एक दूसरे पर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए। मिलकर अगर हुकूमत गिरा भी लेते हैं तो ये मिलकर हुकूमत में बैठेंगे? मैं तो ये देख रहा हूँ कि उस सूरत हाल में ज्यादा इंस्टेबिलिटी होगी, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी, इकोनॉमिक हालात और मजीद खराब हो जाएंगे, आपस में ये लोग लड़ेंगे और फिर ये ना होना कि थर्ड फोर्स जो है वो आके फिर मजबूर हो जाए मुल्क को बचाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन में तो अभी भी 100 साल रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात ये, यहाँ एस्टैब्लिशमेंट का उन्होंने जिक्र किया एहतशाम साहब ने, मेरी असेसमेंट ये है कि अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हूँ तो आई वुड बी वेरी वेरी वरिड इन द सेंस कि ये जो फॉरेन हेड वाला किया गया है ये बहुत डिस्टर्बिंग चीज है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त अगर पोलिटिकल इंतशार होता है पाकिस्तान में, इंस्टेबिलिटी होती है, तो दहशत जो है जो पाकिस्तान लोगों ने सर उठाया है तो वो दे विल बी एम्बोल्डेंड, ज्यादा हिम्मत आएगी जैसे कि पाकिस्तान तो अनस्टेबल हो गया, एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही, ये डर मौका है कि और हमले करो पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त किसी किस्म की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दैट विल रिजल्ट इन मोर ऑफ योर इंटरनल सिक्योरिटी की सूरत खराब हो जाएगी। अफगानिस्तान के मामला अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो आई एग्री विद एहतशाम साहब, इस वक्त जो जिम्मेदार और सेम फोर्सेस हैं जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट की खैर खा है, उन सबको चाहिए कि किसी तरह देखें, अगर ये फॉरेन हैंड ना होता तो ठीक है, लो काउंसिल मूव आईनी भी है, डेमोक्रेटिक है, हमें कोई इतराज ना होता है। लेकिन अब जब हम देखें कि खेल कुछ और है, इस पर मेरा ख्याल है कुछ हाथ निकलना चाहिए कि ये गवर्नमेंट शुड और आगे इलेक्शन की तरफ जाएं पूरे जमहूरी तरीके से, पंजाब के मामला ठीक हो, तो मेरा ख्याल है समथिंग लाइक दिस शुड हैपन। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, अपोजिशन जिन मसाइल का जिक्र कर रही है और जो वजूहात दे रही है कि हम ये वजूहात हैं जिसकी बिना पर हम प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, उन वजूहात को अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि वो दुरुस्त हैं, दुरुस्त जस्टिफिकेशन? पार्शली तो आप कह सकते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई हुई है उसकी जिम्मेदारी तो खैर बाहर के, जिसको कहना चाहिए इवेंट्स हैं, बाहर के हालात की वजह से हो रहा है। एक कोरोना हुआ, फिर अब ऑयल प्राइसेस जिस तरह बढ़ रही हैं पिछले 7-8 महीने से तेज़ी से जा रही हैं ऊपर, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते। कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और खाने का तेल आप बरामद करते हैं, ज़ाहिर है वो महंगा होता चला जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। बहाना तो उनके लिए बेहतरीन है ना सोनिया, देखें लोगों को विन ओवर करने के लिए कि ये देखें आम आदमी का ताल्लुक कितना उनके साथ है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अपने ज़माना इतना वक्त गुजार के गए हैं, वो 3 टर्म गुजारी हैं। नवाज शरीफ साहब ने 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आज भी उनके लोग कहते हैं कि जी वो आएंगे तो पाकिस्तान को बदल देंगे। जरदारी साहब पिछले 12 साल से बैठे हैं सिंध में, आप देख लें जो हाल वहाँ पे शहरों का है। लड़काना उनका अपना शहर देख लें, डिस्पेंसरी, स्कूल, और जब कहते हैं कुत्ते के कांटे की वहाँ वैक्सीन नहीं है, सांप के कांटे की नहीं है। पिछले 10 सालों में 62 बिलियन रुपया दिया गया सिर्फ लाड़काना के लिए। लाड़काना कुछ ठीक नहीं है गया। जरदारी साहब ने फिर नवाज साहब को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की है। पाशरी तो सोनिया ठीक है, उनके इल्ज़ामात या उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं। वो लोगों की खातिर ये कहना की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई है, गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी जगह पे। लेकिन एक चीज़ ब्रिगेड साहब बड़ी वाज़ेह तौर पे है कि राइटली और रॉन्गली, बिटिंगली और मिटिंगली जो शिकंजा ये कसना चाहते हैं उनके ख़िलाफ़ जो 3.5 साल मैंने हुआ, आज जो बात उन्होंने की है, मैं कोशिश कर रहा था इन्फर करने की कि जंजीरें मैंने जो है ना उतार दी हैं। इससे क्या मुराद है उनकी कि पहले कोई इनको रोका जा रहा था कि इनके खिलाफ सख्त रवैया ना अख्तियार करें। मेरा तो ख्याल है कि पूरी कोशिश की गई है। रवैया अब देख लें, अगर लाहौर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिलता है, सिंध हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है और FIA और आपके अदारे जो है ना वो उनको रिलीफ देते हैं, तो फिर आप उन अदारों के जिम्मेदार ठहराएंगे। कल क्या कर लेंगे आप? इन्हीं अदारों के जरिए आपने कुछ करवाना है ना। अगर ये 25 अरब रुपये की नई मनी लॉन्ड्रिंग और मकसूद जो पापड़ वाला और ये चपड़ासी है, इनसे निकालनी है, ठीक है, वो मकसूद चपड़ासी है, वो 20,000 तनख्वाह है। मैंने खुद सुना था वो कहता है जी हाँ मेरे अकाउंट में 40 या 45 करोड़ रुपये आया। वो कैसे आया? वो तो लंबा मसला है। वाइट कॉलर क्राइम को अनर्थ करना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर आप अदारे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, लोग कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जिस तरीके से पैसा खर्च करते हैं सब कुछ हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता ब्रिगेड साहब ये चाहे जो कुछ मर्जी कर लें,
اگر ان کے خلاف یہ چاہتے ہیں کہ شکنجہ کسنا چاہیں گے، جنرلی کسنا چاہیں گے کہ انہوں نے کچھ غلط کیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ 3.5 سال میں کچھ نہیں ہوا، پرائم منسٹر اوپنلی اس بات کو اقرار کر چکے ہیں کہ ہماری ناکامی ہوئی ہے، اس حوالے سے احتساب نہیں کر پائے، کرپشن زیادہ بڑی ہے، ہم اس کو ختم نہیں کر پائے، تو 1.25 سال میں کیا ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے ہی ٹرائنگ ٹو پٹ اپ اے بریو فیس، ان کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری طرف ان کی جان پھنسی ہوئی ہے کہ اگر اس دفعہ ان کو نہیں گراتے تو ظاہر سی بات ہے ان کے خلاف اور سختی سے کے ساتھ کیسز ہوں گے، لیکن وہ تو سونیا یہ کہتے ہیں نا بھی 4 سال تو ہم اندر گئے، بھگت کے آگے ہیں، اب آپ کی باری ہے۔ اب مسئلہ لڑائی جو ہے نا وہ جس کو کہنا چاہیے کہ بہت آگے چلے گی ہے، دونوں میں سے ایک جو ہے اس کے لیے تو مشکل ہوگی۔ صحیح، دونوں میں سے ایک کے لیے مشکل ہوگی۔ اور جی بریگیڈیئر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں سر یہ کہوں گا کہ میں مانتا ہوں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں ٹینشن آئی تھی پچھلے سال اکتوبر میں، جب BJP کے چینج کا معاملہ ہوتا ہے، یا تو ایک بڑا پرابلم پیدا ہو گیا تھا، لیکن آئی تھنک آل دوز ایشوز آر ناؤ ان دا پاسٹ، دے آل اسٹینڈ ریزالوڈ۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگر یہ سروائیو کر جاتے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور ایک نیا لیول آف کوآرڈینیشن جو ہے میں دیکھ رہا ہوں فار دا سیک آف پاکستان، فار دا سیک آف دی اکانومی، اور پھر یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اپنا بریگیڈیئر صاحب I'm afraid میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، جس طرح ہونے چاہیے تھے نہیں ہوئے۔ نہیں، وہ سیکورٹی وغیرہ جو پریشر ہے، جو اپوزیشن ہے، وہ اٹ مے سیم ٹو بی ورکنگ ان دا سینس کہ جہاں تک پولیٹیکل معاملات ہیں چلے ٹھیک ہے، دے ول ریمین نیوٹرل، لیکن when it comes to پاکستان and the security of internal security and external کہ میری ایک اہم آدمی سے، اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی پچھلے ہفتے، اور جو پرائم منسٹر کو مل کے آئے تھے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی پرائم منسٹر صاحب یہ عدم اعتماد آپ کے خلاف کیا ہے، تو ان کا کہنا تھا اگر وہ چاہیں گے تو ہو جائے گی، اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگی۔ اب یہ وہ بات ہے بریگیڈیئر صاحب کہ جی یہ جس کو کہنا چاہیے ایک عدم اعتماد کا فقدان تو ہے نا، وہ ریلیشن شپ جو تھی کہ جی جس طریقے سے ملا کرتے تھے، وہاں سے بھی تکڑے بیانات آتے تھے، وہ خاموش ہو گئے کہ بھی ٹھیک ہے اب آپ اپنے طور پہ نبھائیں، اپنے طور پہ چیزیں سیٹل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کا فائدہ آپ دیکھنے اٹھایا اپوزیشن نے، اور وہ بڑے زبردست طریقے سے کہتے ہیں، اور فضل الرحمان جیسا آدمی یہ کہتا ہے کہ نیوٹرل ہو گئے ادارے، ٹھیک ہے وہ ونڈیکیٹ ہوگی ان کی پوزیشن، پروسیس میں میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو نقصان ہوا ہے۔ جی بریگیڈیئر صاحب ابھی آپ کے خیال میں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ وہ لوگ جن کے خلاف خوفناک کیسز ہیں، 3 دفعہ وہ پاؤنڈ میں رہے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے، بیک انٹو پاور، میں تو صورتحال مجھے تو بڑا وہ رات کو نیند نہیں آتی کہ اگر ایسے صورتحال دوبارہ ہو جائے، ہاؤ کین دی اسٹیبلشمنٹ افورڈ اینڈ ایکسپٹ سچ اے سچویشن؟ لیکن یہ اگر تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں تو یہ تاثر ضرور مضبوط ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ظاہر ہے، اگر ماضی کی بات کریں، اگر پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو کہیں نہ کہیں کردار رہا تو ہے اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر، اور بڑا کھل کر اس پر بات بھی ہوتی رہی ہے، تو کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ تاثر نہیں جائے گا کہ کہیں نہ کہیں حمایت ملی اپوزیشن کو؟ نہیں دیکھیں، اپوزیشن کے پاس کوئی چانس جسٹیفکیشن نہیں ہوگی، کیونکہ اب اپوزیشن نے خود کہا کہ امپائر نیوٹرل ہے۔ شیخ رشید صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ طریقے سے مار ہار جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن والے کہیں گے تھرڈ امپائر جو اس نے نازلی کی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب پروگرام موجود تھے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔